جنت میرا میرے مولا ٹھکانہ ہے، جنت میرا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، ہے ادعونی فرمان قرآن میں تیرا، ہے ادعونی فرمان قرآن میں تیرا، تو سن لے میری التجا میرے مولا، تو سن لے میری التجا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اور اس دعا کو میرے ساتھ دل سے پڑھ لو کہ میری تا قیامت جو نسلیں گو یا رب، میری تا قیامت جو نسلیں گو یا رب، وہ سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، وہ سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مکہ مکرمہ کی فضائیں تھیں، اور یہ دعائیں وہاں لکھی جا رہی تھیں، دعائیں ہو رہی تھی۔ اب کلام کو اختتام کرنے کے لیے مقطع بھی چاہیے، مقطع مجھ سے نہیں بن رہا تھا، میں نے وہیں چھوڑا، نکل گیا۔ پھر دوسری حاضری ہوئی، جیسے ہی کعبۃ اللہ شریف پر نظر پڑی تو لبوں پر جاری ہو گیا، اور یہی مقطع بن گیا۔ ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اب میں آخری کلام پڑھنے جا رہا ہوں، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ اہل ذوق کے لیے ایک نکتہ ہے، پہلا شعر سنیے، پھر شعر اشعار سنیے، پہلا شعر خصوصی سنیے، پھر بالخصوص سارے اشعار سنیے۔ دیکھیے اس کلام کے اندر یہ چیز بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ میرے حضور مفتی اعظم نے کچھ دعا کی۔ دیکھیے مخاطب اور مخاطب، اس وقت میں ہوں مخاطب اور آپ کون ہیں؟ مخاطب، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلے شعر میں صرف مخاطب ہے، مخاطب نہیں۔ ایک ارمان ہے، دل میں تمنا ہے، وہ تمنا بھی کیسی ہے اور کس کی ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند کی۔
سچے کی. اور کیسا سچا؟ میرا حضور مفتی اعظم ہند سبحان اللہ، وہ تھے ابو الحسین احمد نوری سے بیعت. اپنی ایک لکھی ہوئی نعت میں لکھتے ہیں فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. اپنا تخلص بھی نوری تھا. فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. اور جن کے مرشد نے صرف 6 ماہ کی عمر میں ساری خلافتیں اجازتیں دے دی ہوں، اس مادر زاد ولی کا کیا کہنا؟ تو وہ تمنا کرے اور پوری نہ ہو. پہلے شعر میں تمنا ہے، مخاطب ہے مخاطب نہیں، پھر اشعار سنیے گا مخاطب بھی ہے مخاطب بھی ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. یہ کہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ کہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، 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 کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، پہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر. یوں ہی زندگانی
گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ اور ایک انداز حضور مفتی اعظم کا ہند کا انداز، اس انداز میں ہر ایرا غیرہ گفتگو نہیں کر سکتا، یہ انداز انہی کو اور ان جیسوں کو زیبا دیتا ہے۔ انداز دیکھو، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیری رحمتیں عام ہیں پھر بھی پیارے، تیری رحمتیں عام ہیں پھر بھی پیارے، یہ صدمات فرقت سہارا کروں میں، یہ صدمات فرقت سہارا کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، خدا را باؤ کے دم ہے لبوں پر، میں تمہارے نام کی نسبتوں سے جہاں میں جی تو گیا، مگر میں تمہارے نام کی نسبتوں سے جہاں میں جی تو گیا، مگر مجھے اپنا جلوہ دکھا دے اب، میری آخرت کا سوال ہے۔
دم ہے لبوں پر اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی، خدا را اب کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، 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 مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہو، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہو، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، مدینہ یاد آیا ہے مدینہ، مدینہ یاد آیا ہے، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ حضرت علامہ مولانا قطب نورانی صاحب کی فرمائش پر پنجابی زبان میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے میری صاحب کو چھوڑا ہے، کوئی پنجابی کوئی بھی، مجھے تو جی میں بڑی پسند ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو جی میں اصل میں پڑھنے کو تو ایسے سے کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کے صدقے میں نعت کے حوالے سے اتنا کچھ ڈالا ہے کہ میرا دامن تنگ ہے قسم سے، کیا پڑھوں کیا چھوڑوں، یہ سب ان کا کرم ہے۔ میں ایک کلام آج پیش کر رہا ہوں جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری بالکل حالت پر لکھا گیا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا نا کہ اب تو نہ روک اے غنی، عادتیں سب بگڑ گئی، میرے قریب پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، کھلائے کیوں، اب تو عادت ہو گئی، اب تو عادت ہو گئی، اب عادت ایسی ہو گئی کہ بگڑ گئی، اب یہ کرم کا سلسلہ جاری رہے حضور، ہم آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پلتے ہی رہے۔ غلام جو ٹھہرے مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ بڑی،
لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں آقا دے سونیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں کسے نو میں اپنا دکھڑا سینے نال لایا نہیں کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں سینے نال لایا لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں حشر جد عملان تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا حشر دے گانے جد عملان تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا دامن وچ اپنے لکائی رکھی سونیاں دامن وچ اپنے لکائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں
بائی رکھی سونیا لگیاں نے مجھا. ہر جملے کا ظاہری معنی نہیں ہوتا. کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو محاوروں میں استعمال ہوتے ہیں, اس کے معنی کچھ دوسرے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے ارے یہ سیاست دان چھوڑو بھائی, اس کی ڈور تو بش کے ہاتھ میں. کیا کہتے ہیں؟ ان کی ڈور کتنے امریکہ کے ہاتھ میں. تو مطلب کیا کہ وہ سیاست دان کے ہاتھ میں ڈور بندی ہوئی ہے اور یہاں سے ہوا میں جا رہی ہے رسی اور جا کے وہ امریکہ پہنچ رہی ہے, وہ یوں کر رہا ہے. یہ تو مطلب نہیں ہوتا. یہ محاورہ کنٹرول کنٹرول. تو یہ محاورے استعمال ہوتے ہیں. بعض اوقات محاورے کی لا علمی میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا, پڑھ دوں. میرے دشمن کو خوف بگڑی کا, آپ ہیں جب سنبھالنے والے. اور حضور اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا. ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا. حضور آپ تو کریم ہیں, دے دیا سب دے دیا. ہم نے تو الحمدللہ اپنا ایمان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے کہ ہمیں تو طاقت ہے نہیں حضور سنبھالنے کی. آپ یہ امانت دار ہو جائیں, آپ امین ہیں, آپ کے شکر, آپ سنبھالیں. غنبد خضرا کے سائے سے لے کے جا کے ہم نے کہہ دیا حضور کو کہ حضور ہم میں طاقت تو ہے نہیں ایمان سنبھالنے کی, آپ سے بڑا کوئی امین بھی نہیں. ہم اپنا ایمان جو کہ آپ نے دیا ہم سے نہیں سنبھلے گا, حضور آپ ہی سنبھالیں. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا. ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا. الحمدللہ غوث پاک کے غلام ہیں, بڑا سایہ ہے پیر کا, بڑے پیر کا بڑا سایہ. تو محاوروں کو سمجھو. محاورہ کہ نہ تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی ہے, تیرے ہتھ ڈور سایہ آپے تو چڑھائی ہے. نہ تیرا لے کے آقا نہ تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی ہے, تیرے ہتھ ڈور سایہ آپے تو چڑھائی ہے. چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا, چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا. چنگے آکے مندے نبھائی رکھی سونیا. بارگاہ غوث اعظم بارگاہ غوث اعظم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کوئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر میں ہی پڑھوں. اللہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی نا. اولادیں ہوتی ہیں نا, سب کی اولادیں تقریباً, اس میں ایک ہوتا ہے لاڈلا, اور لاڈلا جو ہوتا ہے نا اس کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا نہیں سکھایا, کس کس موضوع پر آپ نے مدد نہیں کی. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے, اور لاڈلا بیٹا تیرا, لاڈلا بیٹا. حضور مفتی اعظم ہند کا لکھا ہوا کلام ساتھ میں ملاؤں گا, آئیے مل کر اس کلام کو پڑھیے. میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, دے دو پنجتن کے نام. میرا ولیوں کے امام, دے دو پنجتن
کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پل جتنی خیر سے، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے در سے دنیا پلیوں سے آزم، لجپال کرم اب کر دو، لجپال اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پل جتنی خیر سے، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے در سے دنیا پلی وہ سے آزم، میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے، تیرے در سے دنیا نے لی وہ سے آزم، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پل جتنی خیر سے، مشکل جب بھی سر پر آئی واللہ واللہ واللہ، مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، 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 کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے، کہا جس نے یا تو دم میں ہر آئی مصیبت ٹلی وہ سے آزم، جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا، چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے، میرا بندیوں کے ایمان
دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے لائی بڑی دیر سے. اچھا کس کو تگڑا ہونا ہے؟ بھائی سرکاری کھانے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین. بولو تگڑا ہونا ہے نا، اسی تگڑے ہیں الحمدللہ. یہ نصیب کی بات ہے. اپنے نصیب کیا بتائیں، سبحان اللہ. کبھی حلوہ، کبھی مانڈے، کبھی پراٹھے. اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حلوے کھاتے ہیں. اللہ کھلاتا ہے، ہم کھاتے ہیں. اور تمہارے نصیب میں کوے، تم کوے کھاؤ. وہ بھی زاغ معروف ہے، کالا کالا. معروف تو یہی کوا ہے. سفید کوا تو ہم نے آج تک دیکھا نہیں. کبھی دیکھا آپ نے سفید کوا؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ دیکھا. کالے کوے ہی مشہور ہیں، معروف ہیں. ان کے ہاں کھانا تو سبحان اللہ کیا بات ہے کہ ان کے ہاں کھانا تو یہ کوے کھانا ثواب ہے. فتاوی رشیدہ میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے گا. کھانا ثواب ہے. عجیب بات ہے. ہم یہاں کیا کھائیں گے ابھی؟ ربانی صاحب کیا پکایا؟ کنہ اور بریانی اور زردہ. یہ کھانا ثواب نہیں ہے. یہ کھانا ثواب نہیں. یہ کھانا ثواب نہیں، مباح ہے. کھاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ کھاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں. کھاؤ تو کوئی ثواب نہیں، نہ کھاؤ تو کوئی گناہ نہیں. مباح ہے. اور ان کے یہاں کوے کھانا ثواب ہے. عجیب منطق ہے ان کی. وہ اہل عادت نے لکھا شعر میں کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کے شور میں سے ہی کھائے. بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلی. جب ملا نہیں تو زاغ مل گیا، بولا چلو یہی جائز ہے، کھاؤ ثواب ہے. تو ہمارے نصیب میں کیا ہے؟ کنہ بکرے کا، پھر بریانی، پھر زردہ. کون کھائے گا؟ شرمانے کی بات نہیں ہے. نصیب اپنے، کون کھائے گا؟ اچھا بھائی جو کھائے گا وہ بیٹھے گا، جو بیٹھے گا اسے ملے گا. جو اٹھ جائے گا وہ نہیں کھائے گا. اور نہیں کھائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ برکتیں نہیں ملیں گی. نیاز میں برکت ضرور ہے. ثواب الگ چیز ہے، برکت الگ چیز ہے. تو جس کو برکت چاہیے وہ کھا کے جائیے انشاءاللہ. تو کوئی نہ اٹھے تو یہ اگر کوئی اٹھے گا تو میزبان کی دل شکنی ہے. اتنی محبت سے محفل سجائی، ان کے گھر سے آپ بھوکے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی میرے گھر میں، آپ کے گھر میں اگر میں آ جاؤں دعوت پر اور بغیر کھا کے جاؤں تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا نا. تو اس لیے کوئی بھی دکھ نہ دے ہمارے ربانی صاحب کو. اور ان کی حکم پر میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ بھی ہمارے علامہ کوکب نورانی صاحب جو ہیں وہ اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں گے، اور جہاں کہیں کسی نے غلطیاں کی ہیں تو وہ نشاندہی فرمائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ